پہلی دفعہ میں کعبۃ اللہ کے اندر گیا تو مجھے ایسے فیل ہوا کہ جیسے انسان کے ہونے نہ ہونے کا احساس ہی ختم ہو جاتا ہے۔ یقین کریں کہ میرے پاؤں جو ہے وہ کانپ رہے تھے اور میرا دل دھڑک رہا تھا کہ میں رب العالمین کے سامنے جو ہے وہ پیش ہونے کے لیے جا رہا ہوں۔ دنیا کے تمام تحفوں میں سے سب سے اہم ترین جو تحفہ ہے وہ غلاف کعبہ کا ہے۔ پاکستان کو بھی جو ہے یہ اعزاز حاصل ہے کہ یہ پاکستان سے بھی بن کے جو ہے وہ کعبۃ اللہ کو جو ہے وہ ہدیہ کیا گیا۔ کعبہ شریف کی یہ کنجی ہے اس کی جو آپ کے پاس ہے اس وقت موجود۔ سب سے پہلے یہ کنجی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ کو یہ کنجی دی تھی، اور 1400 سال گزرنے کے بعد آج یہ کنجی آپ کے پاس ہے۔ کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پبلک نیوز میں خوش آمدید، میں ہوں آپ کا میزبان وجاہت خان۔ ناظرین، خانہ کعبہ بیت اللہ کی زیارت کا شوق ہر مسلمان کے دل میں بستا ہے، ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ خانہ کعبہ بیت اللہ کو دیکھ سکے، لیکن بہت ہی خوش قسمت لوگ ہیں، ایسے مسلمان ہیں جن کو خانہ کعبہ بیت اللہ کی نہ صرف اندر سے زیارت کا شرف حاصل ہوا بلکہ وہ وہاں کے جو کنجی بردار ہوتے ہیں، جو وہاں کے کنجی بردار ہیں، اس وقت ڈاکٹر صالح بن زین العابدین ان کے پرسنل سیکرٹری ہیں، کنجی بردار ہیں، اور یہ شرف حاصل ہوا ہے پاکستان کی واحد ایک ایسی شخصیت ہیں جن سے میں آپ کا تعارف کروانے جا رہا ہوں۔ نام ہے ان کا میاں عبد الرحمان صاحب، جن کا پاکستان سے تعلق ہے، اور یہ وہ واحد پاکستانی ہیں جن کو بے شمار دفعہ خانہ کعبہ بیت اللہ کی اندر سے زیارت کا شرف حاصل ہوا۔ میاں صاحب، کتنا رشک آتا ہے آپ کو اپنی قسمت پر کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو زیارت کعبہ کو اندر سے کرنے کا موقع دیا، اور پھر غلاف کعبہ جیسی یہ خوبصورت تبرک جو ہے آپ کے پاس موجود ہے۔ کیسی احساسات، کیسے آپ کے جذبات تھے اس وقت جب آپ کو یہ تحفہ ملا؟ وجاہت بھائی، میں آپ کو سچ سے ایک بات بتاؤں، جب پہلی دفعہ میں کعبۃ اللہ کے اندر گیا تو مجھے ایسے فیل ہوا کہ جیسے انسان کے ہونے نہ ہونے کا احساس ہی ختم ہو جاتا ہے۔ پوری کائنات کا خالق اور مالک ہے، جب آپ اس کے گھر کے مہمان بن کر جائیں گے، کیا آپ سچ سے بتائیں کہ آپ کا استقبال عام دنیا دار لوگ کریں گے؟ بلکہ ہرگز ایسا نہیں ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہے وہ اس وقت آپ کا استقبال ملائکہ کرتے ہیں، جو دوروں میں سب سے بڑا دار ہے۔ اگر وہاں سے اگر آپ کو بلاوا آتا ہے تو یہ اللہ کے کرم اور اللہ کے فضل کے بغیر جو ہے یہ ناممکن ہے۔ جب میں پہلی دفعہ اندر گیا تو اندر انٹر ہوتے ہی جو ہے یقین کریں کہ میرے پاؤں جو ہے وہ کانپ رہے تھے اور میرا دل دھڑک رہا تھا کہ میں رب العالمین کے سامنے جو ہے وہ پیش ہونے کے لیے جا رہا ہوں۔ اور دائیں جانب ایک سونے کا اور دروازہ ہے، جس طرح باہر ایک سونے کا دروازہ لگا ہوا ہے اسی طرح اندر ایک سونے کا دروازہ لگا ہوا ہے، اور وہ دروازہ تو تھوڑا چھوٹا ہے، لیکن کئی محدثین اور کئی مقررین جو ہے وہ اس حوالے سے کہتے ہیں کہ یہ جو دروازہ ہے، یہاں حضرت آدم علیہ السلام کی جو ہے ایک تو توبہ قبول ہوئی تھی، دوسرا اسی لیے اس کا نام باب توبہ رکھا گیا، اور کئی محدثین کہتے ہیں کہ یہ جو دروازہ ہے یہ بیت المعمور کے ساتھ جو کنیکٹڈ ہے، یعنی سب سے پہلے اللہ کا عرش ہے، اور اس کے نیچے جو ہے وہ فرشتوں کا کعبہ ہے، اور اس کے نیچے جو ہے یہ جو ہے وہ عام انسانوں کا کعبہ ہے، اور پھر اندر ایک مسلح ہے جس کے اوپر لا تعداد مرتبہ جو ہے نبی محترم، شفیع محتشم، رہبر کون و مکان، رہبر دونوں جہاں، طبیب الامت، حکیم الامت، سربر کون و مکان، لا تعداد مرتبہ جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے وہ نماز پڑھی ہے۔ اور اس مسلح آج بھی وہ سعودی حکومت نے جو ہے وہ اس کے حوالے سے ایک جو ہے وہ ویڈیو جاری کی ہے، اس کے اوپر باقاعدہ طور پہ جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ نشانات لگائے ہوئے ہیں، اس مسئلے کے اوپر لا تعداد مرتبہ جو ہے وہ نماز پڑھنے کا موقع ملا ہے۔ یہ بتائیے گا غلاف کعبہ تیار کتنے دیر میں ہوتا ہے، اس کی تیاری کے مراحل کیا ہوتے ہیں، اور کس طریقے سے اس کو پھر اوپر چڑھایا جاتا ہے؟ غلاف کعبہ کی تیاری کے لیے ہمیں 670 کلو گرام خالص ریشم اور 150 کلو گرام سونے کی تاریں اور 120 کلو گرام چاندی کی تاریں جو ہے وہ اس میں استعمال ہوتی ہیں، اور مجموعی طور پر جو غلاف کا جو سائز ہے جس 658 مربع میٹر ہوتا ہے، اور غلاف جو ہوتا ہے یہ 47 حصوں کے اوپر جو ہے یہ مشتمل ہوتا ہے، اور جو ہے وہ اگر آپ کعبۃ اللہ کے اوپر اگر نظر دوڑاتے ہیں تو سب سے پہلے اگر آپ حجر اسود کو دیکھتے ہیں تو کونوں کے اوپر آپ کو 4 موٹیو نظر آتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کے، اور اسی طرح اگر آپ جو ہے وہ یعنی اوپر والی جو آیات سونے اور چاندی کی تاروں کے ساتھ جو ہے وہ لگی ہوئی ہیں، اگر اس کو اگر آپ دیکھتے ہیں تو جو ہے وہ آپ کو کونوں کے اوپر یا حیو یا قیوم کی آیات جو ہے وہ نظر آتی ہیں۔ ہر سال
काबत उल्लाह का जो गिलाफ है ये खादम हरमैन शरीफैन की तरफ से जो है वो हदिया किया जाता है। इससे पहले जो गिलाफ होता था वो ज़्यादातर जो ये गिलाफ जो है वो यमन से बनकर आया करता था और इसके अलावा मिस्र से बन के आया करता था। और जब तमाम हजाज कराम जो है वो मिस्र से आया करते थे, उनका जो अमीर होता था वो इस गिलाफ को अपने साथ लेके आया करता था। और 1962 के अंदर ये गिलाफ एक दफ़ा पाकिस्तान को भी जो है ये आज़ाद हासिल है कि ये पाकिस्तान से भी बन के जो है वो काबतुल्लाह को जो है वो हदिया किया गया। इसको बनाने के लिए 10 से 11 माह का जो है वो वक्त दरकार होता है और ये 200 से ज़ायद लोग जो है इसको अपना जो है वो बनाते हैं और इसको चढ़ाने के लिए 6 से 8 घंटे का वक्त दरकार होता है। और जो पुराना गिलाफ होता है जो काबतुल्लाह के जो सीनियर के जो खरीद बरदार होते हैं उनके हवाले कर दिया जाता है। और फिर पूरी दुनिया में जो खुश नसीब तरीन जो लोग होते हैं वो जो है वो उनको जो है इसके छोटे छोटे पीस जो है वो हदिया किए जाते हैं। दुनिया के तमाम तोहफों में से सबसे अहम तरीन जो तोहफा है वो गिलाफ काबा का है। और जब ये मुझे मिला और यकीन करें फिर थोड़ी देर बाद मेरे दिल में एक ऐसी जो है वो हलचल सी महसूस होती मुझे कि फिर मैं इसका दीदार करता और इसकी अहमियत और इसकी जो गिलाफ काबा की जो पोजीशन है वो तो इसको तो वो लोग ही समझ सकते हैं जो काबतुल्लाह के साथ इश्क करते हैं, मोहब्बत करते हैं, जो इसकी मोहब्बत से आशना है। तो ये जब हमें मिला तो यकीन करें मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। अच्छा, आप तो इस लिहाज से भी डबल खुशकिस्मत हैं, गिलाफ काबा भी मिला और माशाल्लाह ये काबा शरीफ की ये कुंजी है उसकी जो आपके पास है इस वक्त मौजूद। सबसे पहले ये कुंजी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उस्मान बिन तलहा रज़ी अल्लाह अन्हु को ये कुंजी दी थी और 1400 साल गुजरने के बाद आज ये कुंजी आपके पास है। ये सारा वाकया कैसे पेश आया? ये कोई आम चाबी नहीं है जिसके लिए सहाबा कराम रज़वानुल्लाह मजमाइन जो है वो तड़पते रहे हैं। उनके दिलों में उनकी हसरतों की हसरतें रहेगी, लेकिन ये चाबी सुभान जाने कि जो है वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो उस्मान को जो है वो काबतुल्लाह से बाहर निकले और फरमाया आई ना उस्मान को लाया जाए। जब उस्मान दिल में कई तरह के वसवसे, कई तरह के ख्यालात जो है वो लेके जो है वो बैठे हुए, तो वो सोच रहे थे कि आज ये चाबी मुझे नहीं मिलेगी। सुभान अल्लाह, यानी इसीलिए तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है वो माँ अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन बना के भेजा है कि ये कैसे हो सकता था कि ये आप चाबी किसी और को दे दे। फिर परवरदिगार आलम ने इस चाबी के ऊपर कुरान की पूरी आयत का नुज़ूल हुआ है। ये तमाम चीज़ों के आपकी ज़िंदगी में आने के बाद आपकी ज़िंदगी में क्या तब्दीली ऐसी रूनमा हुई? वजाहत भाई, मैं आपको जो है वो इस चाबी के हवाले से, ये चाबी तो हमारे पास नहीं होती, ये चाबी नज़ार शेबी हैं जो एक्स की होल्डर है हमारी, उनकी जानिब से हमें जो है ये चंद घंटों के लिए जो है वो हमारे पास आई है। तो दुनिया के तमाम खजानों की चाबियां इस एक चाबी के सामने सब कूड़ कबाड़ है। बहुत शुक्रिया, क्या खूबसूरत बात आपने की और यकीनन इस चाबी के आगे दुनिया के सारे खजाने बिल्कुल फीके और मांद पड़ जाते हैं। ये खूबसूरत गुफ्तगू मियां अब्दुर रहमान साहब की आपने सुनी। मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।